السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں کہی جانے والی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس حدیث سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے ایک نیا باب رقم کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی جمعہ کی نماز یا جمعہ کی عبادت سے ہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ حسب معمول پہلے اس باب کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں، اس کے بعد وہ حدیث آپ کے سامنے بیان ہوگی، جس حدیث کا نمبر ہمارے پاس 497 یعنی 497 ہے، اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث سے پہلے جو باب لکھا ہے اس کے الفاظ ہیں: باب صلاۃ الجمعۃ حین تزول الشمس، نماز جمعہ کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد ہے۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، اس لیے کہ بہرحال اس نماز جمعہ کی ادائیگی کے صحیح وقت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اختصار سے اس کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ مؤلف رحمہ اللہ کے اس باب سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز جمعہ وہ سورج زائل ہونے کے بعد ہی ادا ہونی چاہیے۔ زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ اسی طرف ہی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آتے ہیں سب سے پہلے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مختصر الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: ما کنا نقیل ولا نتغدی الا بعد الجمعہ، کہ ہم دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد ہی رکھتے تھے۔ اب یہاں غدا عموماً وہ دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، اور اسی طرح قیلولہ بھی، جو کہ کھانے کے بعد مختصر آدمی سوتا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، تو یہ قیلولہ کہلاتا ہے، اور دوپہر کا کھانا۔ تو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے باب میں بھی ذکر کیا، حدیث اور باب میں یہ مطابقت ہوئی کہ جو نماز جمعہ جو تھی وہ پہلے ادا کی جاتی، اور اس کے بعد صحابہ اکرام جو کھانا ہے وہ کھاتے اور قیلولہ بھی کرتے۔ ایک جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی یہ حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے، تو ما کان یصلی یا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس کے الفاظ ہیں کہ جس وقت سورج مائل ہو جاتا یعنی سورج زائل ہو جاتا۔ تو یہ بھی حدیث جامع ترمذی کی اور صحیح بخاری کی یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز کا جو جمعہ کی نماز ہے اس کا جو وقت صحیح اور بہتر ہے وہ یہی ہے کہ جب سورج زائل ہو جائے زوال شمس کے بعد۔ ناظرین، آگے جو حدیث ہے اس میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تذکرہ کیا جائے، اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کا وقت سورج کے زائل ہونے سے پہلے بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں ہی ادا کرنی چاہیے، ان کی کیا آراء ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی باب کے تحت ہی حدیث نمبر
498 ہے 498 جو حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور مؤلف نے اسی باب کے تحت اسے ذکر کیا ہے۔ گویا کہ مؤلف اس حدیث سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کا وقت سورج زائل ہونے کے بعد ہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا اور اس کا ہم نے ترجمہ بھی ذکر کیا تھا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے یہ بیعت کی، اہل شجرہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی جو قیمت ڈالی وہ یہ تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ وہ صحابہ اکرام اہل ایمان جنہوں نے درخت کے نیچے پیغمبر کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اعلاء کلمات اللہ کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔ تو اللہ کی رضا اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں جنت کی حقدار ٹھہریں۔ تو حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں۔ جیسا کہ یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ الا ای شیء بایعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، کہ حدیبیہ کے دن، حدیبیہ کے مقام پر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کس بارے میں بیعت کی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بایعنا علی الموت، کہ ہم نے جان دینے کی، جان کی بازی لگا دینے کی ہم نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ یہ حضرت سلمہ بن اقویٰ ان کو اللہ نے یہ بھی خوبی دی تھی کہ یہ بہت تیز دوڑتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھاگتے ہوئے یہ گھوڑے کو بھی پکڑ لیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصلی الجمعۃ، جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کنا نصلی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس میں استمرار ہے، یعنی مواظبت، دوام، کہ ہمارا یہ معمول تھا۔ ثم ننصرف، پھر ہم واپس لوٹتے، ولیس للحیطان ظل نستظل فی، تو جب ہم نماز جمعہ ادا کر کے واپس لوٹتے اپنے گھروں کی طرف تو ہم دیواروں کے ساتھ ساتھ جب چلتے تو اتنا بھی سایہ دیواروں کا نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان سائے کے نیچے چل سکتے۔ تو گویا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ نماز جمعہ اول وقت میں پڑھی جاتی، یعنی بہت ہی جلدی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو اس حدیث کو ذکر کیا ہے تو اس سے انہوں نے یہی مراد لیا ہے کہ نماز ہوتی تو سایہ ڈلنے کے بعد تھی، یعنی زوال شمس کے بعد نماز جمعہ ادا کی جاتی، لیکن بہرحال نماز جمعہ بڑی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ دو حدیثیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اس سے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ ولیس للحیطان ظل نستظل فی، کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد واپس جاتے تو ابھی سایہ بھی نہیں ڈلا ہوتا تھا کہ ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹتے۔ تو ان لوگوں کی بھی اس میں دلیل ہو سکتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کا وقت جو ہے وہ صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس میں زوال کی یا زوال نہ ہونے کی کوئی قائد نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں خاص طور پر امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت اور اس کے ساتھ اہل الظاہر جو ہیں امام ابن حزم اور ان کے جو ساتھی ہیں دیگر، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سورج جو ہے وہ جو ہی نکل آتا ہے اس وقت یہ اس کا نماز جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی ایک دلیل تو وہ جمعہ کی فضیلت میں جو حدیث ہم نے پہلے ذکر کی ہیں کہ وہ شخص جو کہ صبح صبح تیاری کرتا ہے، آتا ہے جمعہ کی طرف، بکرا وابتکرا کے الفاظ ہیں کہ صبح سویرے تیاری کرتا ہے نماز جمعہ کی اور مسجد کی طرف آتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے، اور جو پہلے آتا ہے اس کو ایک فکانما کرما بدنتن مرہ فی الساعۃ الاولی، کہ جس نے پہلی گھڑی میں مسجد کی طرف پیش قدمی کی اور پہنچا جمعہ کی نماز کے لیے،
تو صبح ہی سویرے، جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن صبح سویرے ہی مسجد کی طرف جاتے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کی ایک یہ دلیل ہے کہ وہ احادیث، اور پھر وہ حدیث جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ جو ہے وہ اپنا صبح جو جمعہ کے بعد ہم کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ جمعہ ہم پہلے پڑھ لیتے، ادا کر لیتے، اور اس کے بعد ہم صبح کا ناشتہ کیا کرتے، اور بعض لوگوں نے غدا کو بھی صبح کا ناشتہ ہی کہا ہے جو اس حدیث میں آتا ہے۔ لیکن اس کا بھی مطلب، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن سیدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو ہے وہ بھی ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے جو صبح کا ناشتہ ہے وہ جمعہ کے بعد کھایا، تناول کیا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں جمہور اہل علم جو یہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد ہی نماز جمعہ کا اصل ٹائم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو حدیث جو اہل ظاہر کی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعہ کو چونکہ عید کہا گیا ہے، اور عید کا جو ٹائم ہے وہ ارتفاع شمس سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی یوں ہی سورج نکلتا ہے تو اس وقت ہی عید جو ہے وہ پڑھ لی جاتی ہے۔ تو حدیث میں جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، تو لہٰذا جمعہ کے دن زوال کا معاملہ نہیں ہے، صبح کے وقت ہی اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ وحید الزمان جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہ نماز جمعہ کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہو کر ظہر کی نماز کے آخری وقت تک رہتا ہے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک یہ جو ٹائم ہے وہ زوال سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے بھی ایک اپنے رسالہ مسائل الجمعہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زوال سے پہلے ہی نماز جمعہ کا وقت ہے اور زوال کا اعتبار نہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو صاحب تحفۃ اللافظی ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، ان کا یہی خیال ہے کہ ساری دلائل کو اور جتنی بھی احادیث ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہی کہتے ہیں کہ احتیاط کا یہی تقاضا ہے، اور جمہور اہل علم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ زوال سے پہلے ہی نماز جمعہ ادا کی جائے۔ باقی وہ جواب دیتے ہیں اہل ظاہر کے جو دلائل ہیں کہ جمعہ کو عید کہا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عید اگرچہ جمعہ کو کہا گیا ہے لیکن صرف جمعہ کو عید کہنے سے اس کے سارے عید کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ روزہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جمعہ کے دن جو آدمی قضا روزہ جو ہوتا ہے فرض، وہ اس کی قضا دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر نفلی روزہ بھی ایک روزہ پہلے ملا کر اور بعد میں رکھا جائے تو وہ بھی روزہ جمعہ کے دن نفلی بھی رکھا جا سکتا ہے، جبکہ عید کے دن کوئی روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سیدان کی وہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ اپنا ہم نے کھانا کھایا تھا صبح کا نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، تو وہ خود ضعیف راوی متکلم فی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو اس وقت وہ زوال کے بعد ہی ہوتا تھا۔ لیکن ناظرین، ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ جیسا کہ جمہور اہل علم ہیں ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور دیگر امام احمد کی بھی ایک روایت کہ جمعہ کی نماز زوال کے بعد ہی ادا کرنی چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اول وقت میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جو حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے مطالعہ کی ہے کہ ثم ننصرف ولیس للحیطان ظل نستظل فیہ، جب ہم واپس لوٹتے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد تو دیواروں کے ساتھ اب جب چلتے تو دیواروں کے لیے اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس میں چل سکتے۔ تو جمعہ کی فراغت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جمعہ ہے وہ زوال کے بعد ہی ہوتا تھا، لیکن اول وقت جو ہی سورج زائل ہوتا فوراً نماز جمعہ جو ہے ادا ہو جاتی تھی۔ تو یہاں جن احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ جو ہے وہ جمعہ کے بعد کرتے تھے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہم مؤخر کر دیتے جمعہ کے دن ہم، کیونکہ جمعہ کی تیاری کا اہتمام صحابہ اکرام اور سلف صالحین بالکل واضح تھا کہ صبح کے دن وہ صرف وہی کرتے، تیاری کرتے، صبح نماز مسجد کے لیے جلدی آتے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح جمعہ کے دن آتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جتنی مقدر کرے نفلی نماز وہ پڑھتا ہے وہ پڑھے۔ تو صحابہ جو ہیں وہ یہ کرتے تھے کام کہ صبح جلدی آ جاتے، پھر وہ کھانا بھی مؤخر کر دیتے، پھر وہ حدیث میں یہ ذکر کیا
کہ نماز جمعہ کے بعد ہی ہم نے صبح کا کھانا کھایا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ نماز جمعہ جو ہے زوال شمس کے بعد ہوئی، بلکہ ہم نے کھانے کو مؤخر کر دیا جمعہ کے لیے۔ تو جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ آتے ہیں اس کے بعد جو مؤلف نے نیا باب ذکر کیا ہے، نماز جمعہ کے ہی سلسلے میں یہ احادیث چل رہی ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں پہلے حسب معمول اس باب کے الفاظ، اور اس کے بعد جو حدیث بیان کی ہوئی ہے وہ حدیث ذکر کریں گے، اس کے بعد اس حدیث سے جو بھی مسئلہ یا حکم مستنبط ہوا اس کا تذکرہ ہوگا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے باب جو ذکر کیا ہے اس کے الفاظ ہیں: باب ذکر الخطبتین قبل الصلاۃ وما فیہما من الجلسہ، نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبوں اور ان کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ بھی جمعہ کی ادائیگی یعنی نماز جمعہ اور پھر اس کے ساتھ جو خطبہ ہے اس کی ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان ہوا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بالکل ایک واضح بات ہے جو عامۃ الناس اہل اسلام بھی جانتے ہیں جمعہ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کرنے کے لیے اس لیے ضروری سمجھا کہ کچھ ایسا بھی وقت آیا تھا، اور شاید بعد میں بھی اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ جہاں سنت کی خلاف ورزی ہوتی اور اسی طرح جو خطبہ اور نماز اس کو مقدم یا مؤخر کیا جاتا۔ تو وقت کے جو خاص طور پر جو لوگ تھے، جو خاص طور پر حکام اور امراء، وہ سیاسی ضرورت کی بنا پر یہ شریعت طاہرہ میں بھی کچھ رد و بدل کرنے کی جرأت اور جسارت کرتے تھے۔ تو اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو ببانگ دہل ذکر کیا ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اور نماز اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کس طرح ادا کی جائے گی۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے باب کے الفاظ میں کہ نماز سے پہلے 2 خطبے اور ان کے درمیان بیٹھنے کا ذکر۔ تو خطبے پہلے ہوں گے، نماز بعد میں ادا کی جائے گی۔ عید کے بالکل برعکس ہے، جیسے آگے ذکر آ رہا ہے عید کی ادائیگی کا طریقہ ہے، اس میں جو ہے نماز پہلے ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ تو اصل بات سنت کی مطابقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ عبادات سر انجام دیں، یہ اعمال بجا لائے اور امت کو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ سکھلایا گیا وہ بدریہ وحی، اور پھر باقاعدہ وقت کے اوقات اور طریقہ کار جو نماز کا تھا اس سلسلے میں تو اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتے کو بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے سامنے عملاً نماز کی ادائیگی کی، اور وقت کا بھی تعین، ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی طرح سکھلائیں۔ تو آتے ہیں حدیث نمبر 499 499 جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس سلسلے میں، اور مؤلف رحمہ اللہ کا جو باب ذکر کرتا ہے وہ ایک بار پھر میں اس کا اعادہ کرتا جاؤں۔ باب ذکر الخطبتین قبل الصلاۃ وما فیہما من الخطبہ من الجلسہ، کہ وہ 2 خطبے جو کہ نماز جمعہ یا جمعہ کے دن دیے جاتے ہیں، اور پھر ان خطبوں کے درمیان جو جلسہ ہے بیٹھنا اس کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہم صرف پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ پروگرام میں اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ قال کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، ثم یقعد، پھر بیٹھتے، ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے، کما تفعلون الان، جس طرح کہ تم آج اب کر رہے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 2 خطبے اور درمیان میں بیٹھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا، اللہ تعالیٰ عملاً ہماری زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔